آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مراد میں اور آپ ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل میں اور آپ ہیں، بالکل. اس بات کی موافقت میں جو آپ نے بات کی ہے، کوئی ایک ڈکشنری یا ایک کتاب یا ایک لغت، آیت خود پروف ہے. ایک لغت کہ آپ جو سمجھے ہیں، آپ سے پہلے دنیا میں کوئی ایک آدمی یہ بات سمجھا ہے؟ یا سنیں میری بات، مجھے صرف اس سوال کا جواب دیجیے نا. آپ جواب چپ رہیں گے 2 منٹ کے لیے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا. قرآن میں اللہ کہتا ہے راستہ ان پہ جن پہ تیرا انعام ہوا. اب میں نے جیسی ہی آیت پڑھی راستہ سورہ فاتحہ کے اندر، راستہ ان پہ جن پہ تیرا انعام ہوا، تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا انعام یافتہ لوگ کون ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون. تو اللہ نے کہا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا. اور سورہ بقرہ کی 40 مان کے کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون. تو میرے حساب سے یہ بنی اسرائیل ہو گئے انعام یافتہ. قرآن میں لکھا ہے انعام یافتہ. پھر آگے کہتا ہے سورہ 47، اسی کی 47 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پہ تمہیں فضیلت دے دی. یہ جوز کو دے رکھی ہے کیا؟ یہ جوز ہیں جن کے پاس فضیلت ہے. تمام جہانوں پہ فضیلت دے رکھی ہے، قیامت تک آپ چینج نہیں کر سکتے یہ آیت کو. جتنا بھی آپ جوز بنا دیں، یہودی بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت ویسی کی ویسی رہی، اس میں اختلاف ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، عیسیٰ اسلام کہنا ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے، ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی، اس کا نام احمد ہوگا. تو آگے کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے. عیسیٰ اسلام کس کو خطاب کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. پھر کہتا ہے فلما جاءہم بالبینات، پس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان میں بینات کے ساتھ واضح، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہتے کھلا جادو ہو گیا. بنی اسرائیل میں آپ مانتے ہیں محمد رسول اللہ بھی بنی اسرائیل میں آئے، تو احمد جو ہے کس میں آ رہا ہے؟ بنی اسرائیل میں. فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آئے بینات کے، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہتے کھلا جادو ہے. تو آپ یہی تو سمجھ رہے ہیں کہ میں جادو کر رہا ہوں؟ آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کیونکہ محمد رسول اللہ نہیں آئے وہ آپ بنی اسماعیل میں لے گئے آپ ہسٹورینس. تو سب سے پہلے 53 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے یہ کتاب موسیٰ کو دی، والفرقان، آپ بنی اسرائیل کو خطاب کیا مان لیا، فرقان بھی دیا ہم نے. فرقان آپ قرآن کو کہتے ہیں، کرائٹیریا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو محمد شیخ اناڑی آدمی نے کہا یہ کتاب ہدایت کی پہلی کتاب پتہ نہیں کس کو دی اور کیا، بس کہہ رہا ہے کتاب میں شک نہ کرنا، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ہدایت کی کتاب ہے یہ. اور یہاں لگا ہے دی موسیٰ کو ہم نے، اور فرقان دیا، اس کو فرق کرنا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو مجھے کیا پرابلم ہوگا اس سے میں ہدایت لے لوں گا اور اس کو میں ایک ہی سمجھ لوں؟ کوئی پرابلم ہے مجھے اگر میں ایسا سمجھ لوں؟ تو کیا مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے گا اس بات پہ کہ میں نے ہدایت کی کتاب اس کو سمجھ لیا اور یہ موسیٰ کو دے؟ ایک سیکنڈ میں سوال کر رہا ہوں، اگر میں یہ سمجھ لیا کہ یہ موسیٰ کو دی کتاب اور فرقان دیا تاکہ ہدایت پر، موسیٰ پیغمبر ہے، ہم اتباع پیغمبر موسیٰ اس کتاب سے ہدایت لے لیں گے، اور موسیٰ کو یہ کتاب ہدایت کی دے دی اور یہ میں مان لوں گا، تو دوزخ میں ڈال دیا جاؤں گا میں اس بات پہ. سوال ہے آپ سے. پوری ہوگی آپ کی؟ ہاں بتائیں. آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ہی کتاب دی گئی ہے؟ ایک رک جائیں آرام سے. نہیں، میں صرف سمجھ رہا ہوں آپ سے. بتا وہاں جب لکھا ہاں یا نہ؟ میں دکھاتا ہوں نا. ہاں یا نہ؟ نہیں آپ دیکھیں وہاں، پھر آپ یہی کتاب وہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی سر تھی؟ ایک منٹ آپ وہاں دیکھیں، ادھر کھولیں. میں نے تو لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ کتاب ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے. محمد شیخ از ناٹ اتھارٹی، بک از دی اتھارٹی. تو بک میں ہم دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. آپ یہی سمجھے نا؟ بک میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، پھر آپ بتائیں آپ کیا سمجھے. دیکھیں بک میں لکھا ہوا ہے، سورہ انعام 6 کھولے، ان کو 83 آیت دکھاؤ. ٹھیک ہے. 83 سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ واحد جگہ ہے جہاں انبیاؤں کا ذکر آتا ہے سب سے زیادہ. ایک ہی جگہ ہے قرآن مجید میں جو میں پڑھ رہا ہوں. آپ کے علم کے مطابق ہے دوسری جگہ؟ اس سے زیادہ نہیں ہے نبی. چیلنج ابھی دیتا ہوں، چیلنج میں آپ کو. چلیں اس کو پھر نہیں چیلنج دے رہا ہوں میں ابھی نہیں، کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی آن کے بتا دیں آپ. اس سے زیادہ کاؤنٹ آف نبی ایک جگہ، یہ 18 ہیں، دوسری جگہ پہ 18 نہیں ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اب انبیاء کو کاؤنٹ کریں یہاں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، 3 ہو گئے. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين هدى الله فبهداه هم مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی. 18 نبی کو کاؤنٹ کریں آپ، 18 ہیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ان کو ہم نے دی کتاب، والحکم والنبوہ، ان کو نبوت دی. اس میں نہ تورات لکھا ہے، نہ انجیل لکھا ہے، نہ زبور لکھا ہے، نہ قرآن لکھا ہے، نہ فرقان لکھا ہے، نہ برہان لکھا ہے، نہ سلطان لکھا ہے، نہ حکمت لکھا ہے، نہ نازل لکھا ہے، نہ کلام لکھا ہے، نہ وحی لکھا ہوا ہے. اتنے سارے صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے. لیکن کتاب جب کہتا ہے وہ واحد کتاب سارے انبیاء کو کہتا ہے نام سے. اب آپ یہ نبی کے ساتھ 18 نبیوں سے جب کتاب لکھا ہوا آ گیا سنگولر واحد اور 18 نبی جمع، تو آپ یہاں کتاب کیا سمجھے؟ ہر نبی کی اپنی کتاب، ہر نبی کی اپنی کتاب. ٹھیک ہے، کوئی اس پہ ڈراپ نہیں. آپ کے نزدیک یہ ایک کتاب ہے جو سارے نبیوں کو دی گئی ہے. بات یار دیکھیں، میں جو بولتا ہوں پلیز 1-2 منٹ رک جائیں. میں کہہ رہا ہوں وضاحت تو کرنے نا، جب اپنی بات کی وضاحت تو کریں نا. ہم مجھ سے وضاحت مانگتے تو میں بھی آپ سے وضاحت کا طالب ہوں نا. آپ ایک ہی کتاب سمجھ رہے ہیں، میں مختلف کتاب سمجھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس پر متفق ہو جائیں. مختلف کا آپ نے کہا نبی کی کتاب دی، ہر نبی کو کتاب جس کو ملی، یہاں لکھا ہے مختلف، وہ یہاں چھوڑیں. اسی کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی تو پوچھ رہا ہوں میں. یہاں یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ایک ہی کتاب دی، کتاب دی ہے، ایک نہیں لکھی ہے. ٹھیک ہے، کتاب واحدن نہیں لکھا ہوا ہے. کتاب کا مطلب واحد ہوتا ہے نہیں، کتاب کتب جمع نہیں ہے. ہر زمانے میں ایک کتاب ہے. سر کتاب کے معنی واحد ہے، یہ کتب جمع ہے، کتاب کے معنی واحد ہے. میں تو صرف سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک کتاب سمجھ رہے ہیں، میں بہت ساری کتابیں سمجھ رہا ہوں. آپ سمجھے بہت ساری، اس میں سب جو دل چاہے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں لکھا ہوا ہے واحد کتاب. یہ جانتے ہیں آپ کتاب کا مطلب یہ واحد ہے، سنگولر ہے، جمع نہیں ہے. کتب اس کی جمع ہے. آپ کی میری سمجھ کی بات نہیں دیکھیں یہاں ہوگی، لکھا یا تو عربی کے اصول کی بات ہوگی. سنیں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دی کتاب، والحکم والنبوہ. میں نے صرف ایک سوال اور کتاب جو ہے یہاں پر 18 نبیوں کے لیے کتاب مانگتے ہیں. سر بس اتنی بات بتائیں کہ ہاں یا نہ. پوری بات تو سن لینا. 1 منٹ. ایک کتاب جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے رہا ہے، یہاں پر کتاب واحد ایک آئی ہے نا. ٹھیک ہے، اہل کتاب کون ہے؟ میرا اہل کتاب کون ہے؟ سوال. مجھے سب جس زمانے میں ایک کتاب سارے انبیاء کو دی اللہ نے. جس زمانے میں جن لوگوں کو کتاب دی گئی میں وہ اہل پوچھ رہا ہوں کتاب کتاب کا اہل کون ہوا؟ جو ایک سیکنڈ، ساروں کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب دی، تو یہ نبی نہیں ہوئے، اہل ہوئے. یہ نبی اہل کتاب نہیں ہے. بالکل ہے. ان کو دے رہا ہے اللہ کتاب، ان کو اہل کتاب نہیں مانو. ان کو مانو جنہوں کو کتاب دی بھی نہیں. یعنی امیجن کریں، جس جوز کے پاس اللہ کی کتاب ہے نہیں، کرسچن کے پاس اللہ کی کتاب ہے نہیں، وہ اپنے ہاتھ سے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. ان کو کہتے ہو کہ وہ کتاب ان کے پاس ہے، وہ اہل کتاب ہیں. جو انبیاء 18 نبی ایک کتاب کے ساتھ، ان کو اہل کتاب نہیں مانو. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام انبیاء 18، جب میں نے 18 نام لے کے میں نے کہا یہ اہل کتاب ہوئے یا نہیں، اس کا جواب دیں آپ. قرآن مجید میں ایڈریس خطاب بنی آدم کو کیا اور بنی اسرائیل کو کیا. تو ہمیں یہ سمجھنا کہ بنی آدم کون ہے اور بنی اسرائیل کون ہے. ہمیں پوری قوم بنو عباس اور پتہ کیا کیا بول رہے ہیں، یہ قرآن میں نہیں لکھی ساری باتیں. ہم کو صرف بنی آدم سمجھنا ہے اور بنی اسرائیل سمجھنا ہے. تو بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں ہر زمانے میں جن کے پاس کتاب موجود ہے، جن کے پاس حکم و نبوت ہے. نبیوں میں سارے نبیوں پہ کتاب حکم و نبوت بنی اسرائیل میں آئی ہے. یہ قرآن میں آپ کو لکھا ہوا دکھا دیتا ہوں. والا 45 45 کی 16 دیکھو. یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر سے کوئی باتیں کروں، ترجمہ خود کر نہیں رہے. وہی ترجمہ تمام اسکالرس کے سب وہی کریں گے. کوئی میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل کتاب، تحقیق ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب، والحکم اور حکم، والنبوہ ہم نے نبوت حکم دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے رزق دیا طیبات سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور فضیلت دی تمام جانوں کے اوپر. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کو دی ہے. اور بنی اسرائیل یہودی ہیں کیا؟ ان کو فضیلت دے رہی ہے، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس حکومت نبوت ہے. بھائی میں پوچھ رہا ہوں، یہ بھائی ترجمہ پڑھ دے بھائی ان کو. یہ ترجمہ لگتا ہے کہ آپ پڑھتے جائیے، مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ میں ترجمہ. تو پھر کیوں آبجیکشن کیا ہے؟ پھر آبجیکشن یہ ہے کہ یہ سارے صیغے پاسٹ کے ہیں. تو اور کیا؟ دیے، ہاں دیے ہیں نہیں، دے دی نا، پیچھے دیے ہیں. یہ ماضی کی بات ہے، ماضی کی بات ہے، مضارع کا لفظ نہیں ہے، یہ ماضی کی بات ہے. ماضی کی جب بات ہو گئی تو بنی اسرائیل کے اندر کتاب حکم نبوت اور کہیں نہیں ہے. ہمیشہ قیامت تک دیے، ہمیشہ پاس میں دے دیے. یہ قرآن سے نکال کے دکھاؤ بھائی. آپ لا کے دکھاؤ کہ نہیں دیے، آگے دے رہا ہے. کہ آپ ایک حوالہ مجھے دیجئے کہ ان سب نبیوں پر صرف ایک ہی قرآن نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب آئی نہیں ہے. بھائی 18 نبی سے ابھی پڑھا ہے میں نے.
ابھی آپ کے ساتھ 18 یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ایک پروف دیجئے نا. 18 نبی کے آپ سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے آرام سے یہیں پر ہماری 18 نبی کے ساتھ میں نے دکھائی آپ کو. بالکل ہے. اچھا اب آپ 39 کھولیں, زبر 39 سورت کھولیں, آپ پڑھتے جائیے انشاءاللہ, مجھے ضرورت نہیں ہوگی. ان کو دکھانا ہے مجھے, وہ صاحب جو بیٹھے نا ساتھ جو آئے ہیں سننے کے لیے. اب جناب ہم قیامت پہ پہنچ گئے 69 آئے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین جگما اٹھے گی اپنے رب کے نور سے قیامت کے روز, اور اس دن کتاب رکھی جا رہی ہے. وَجِيءَ النَّبِيِّينَ, اب نبیوں کو لائے جائے گا, وَالشُّهَدَاء, اور گواہوں کو لائے جائے گا, وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ, اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا جا رہا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قیامت کے روز کون سی کتاب رکھی جائے گی؟ 18 نبی کے ساتھ کتاب دکھا چکا ہوں میں, 18 نبیوں سے کتاب وہاں پر کتاب رکھی جا رہی ہے, اور نبیوں کو بھی لایا جا رہا ہے گواہ کے طور پہ, اور گواہوں کو بھی لایا جا رہا ہے, اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. کون سی کتاب رکھی جائے گی اس دن جس سے آپ کا فیصلہ ہوگا؟ آپ کا مطلب اس سے قرآن مراد ہے؟ یہ میں نے قرآن کہا کیا نبی ان کو کیوں مخاطب نہیں کر تو رہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب میں کہہ نہیں رہا, جلد سے کہہ آپ ان کو انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں انسپائر نہیں کر بھائی, آپ ایسی بات کہتے ہیں. جب میں نے 18 نبی سے کتاب میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کتاب سے مراد وہ حساب و کتاب کی کتاب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ 18 نبی جو تھے وہ کتاب, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, میں تو آپ کی مطلب سمجھ گیا کہ اب سے مراد یہ قرآن لے رہے ہیں نا. نہیں میں نے اس قرآن کی تو بات ہی نہیں کی بھائی جان. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کتاب کی بات کر رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے. کتاب سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہوا بھائی کتاب میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ. نبی نے اسی لیے لایا جا رہا ہے کیوں نبیوں کو اللہ نے کتاب دی, تو وہ اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا, ان گواہوں کو جو اس کتاب کی بات کر رہے تھے. تو ہر زمانے میں گواہ بھی لائے جا رہے ہیں قیامت کے روز, اور نبی بھی لائے جا رہے ہیں. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور کتاب لائی جائے گی اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. سچ جھوٹ کا بھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ کے اندر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو, اس سے پہلے کہہ رہا بائبل آئی ہے تو جھوٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا لگا اس سے پہلے کتاب ہی نہیں ہے. قیامت میں نے دکھا دی ایک کتاب, نبیوں کے ساتھ کتاب دکھا دی, اور تمام انبیوں کے ساتھ کتاب دکھا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب قُلْ أَرَأَيْتُمْ, کہو کہ بلا تم ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم نے اللہ کے سوا پکارتے ہو. ٹھیک ہے, آپ پڑھ لیا بابا, ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے, یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے. اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ. اس سے پہلے کی کوئی کتاب, یہ جو پکڑ یہ جو پکڑی ہوئی آپ نے ہاتھ میں, اس سے پہلے کی, یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول ہو تو اسے پیش کرو. یہ اس کے جو ترجمہ کیا وہ دیکھیں بھائی کیا پتہ نہیں کیا, او اثارت من العلم, اثار کہتے ہیں ریمنٹس, وہ ایک ہی بات ہے. اثارت من علم, علم کے اثار لیا ہو, کوئی نالج کے اثار لیا ہو. یہاں پر اللہ نے تین چیلنج دیے ہیں. مطلب اس سے پہلے کتاب نہیں ہے کوئی. یہ تو آپ ترجمہ سمجھ رہے ہیں نا, آپ لائیں گے یہ کتاب اس کے پہلے. یہ آیت مکی ہے. اچھا مکی یہ کو لے مکی ہے, اچھا چلیے, اور اس میں کوئی بنی اسرائیل نہیں ہے, کوئی یہودی نہیں, کوئی نصارہ نہیں ہے. اس سے مراد مشرکین مخاطب ہیں. اچھا آج کے دن آپ نہیں ہیں, آپ سے نہیں کہہ رہا یہ. آگے آیت چلے. اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. یہ کون ہے؟ وہی کہاں جواب دے سک رہے ہیں, یہ کون ہے؟ جواب نہیں دے سک رہے, وہی لکھا ہوا آگے. بھائی آپ یہ سوچیں, آپ جواب نہیں دے سک رہے. کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ کہاں دے پا رہے ہیں؟ پہلے زمین جو بات ہو رہی ہے وہاں چلو. جب وہی کہہ رہا ہے کہ زمین نہیں یہ تو نہیں کہہ رہا, پہلے ماذا خلقوا من الارض, زمین میں سے کیا پیدا کیا؟ زمین سے کوئی تخلیق کی؟ نہیں کی. زمین سے تخلیق نہیں ہوا, انہوں نے تخلیق نہیں کی, اس سے کوئی تخلیق نہیں کی. زمین کو تخلیق نہیں, زمین سے. ٹھیک ہے, من الارض ہے نا, یعنی مخلوق تھی, زمین تھی, مخلوق زمین سے کوئی چیز نہیں بنائی آپ نے, نہیں بنائی تم نے. اچھا لیکن مخلوق ہے, زمین کی مخلوق موجود ہے, لیکن تم نے کچھ نہیں بنائی. اب اس آسمان موجود ہے, اس میں کوئی شراکت نہیں ہے تمہاری. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں کہہ دی, 2 باتیں کہہ. اب چیلنج دیا اس سے. نہیں, اب چیلنج تو 3 چیزوں کی ہے. آپ ایک ہی آیت کو 3 جگہ کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں نا, 2 ایک چیز اور ایک آگے کہہ رہا ہے ایتونی اب کہہ رہا آؤ, وہ بھی دکھاؤ, یہ بھی دکھاؤ, یہ بھی دکھاؤ. تینوں چیزوں میں چیلنج کر رہا ہوں. آؤ کتاب کے ساتھ. 3 چیزوں کی چیلنج ایک ہی آیت میں دی. آؤ کتاب کے ساتھ جو یہ ثابت کر دے کہ یہ پہلے سے تھا. زمین آسمان ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. ان کے جو معنی ہے سچائی پہ بات آ گئی نا یہاں پر کہ بھائی مشکل یہاں پر کیا ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے نا, آپ نے تو سب کی نفی کر دی کہ میرے سوا سب غلط ہیں. کون آپ لوگ, مطلب اب میں آپ کو یہ کہوں کہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. کون یہ جو غلط ترجمہ انہوں نے کیا, ایک سیکنڈ آپ صحیح کریں نا, میں سمجھ, آپ سنیں میری بات. میں تو ترجمہ میں نہیں کر رہا نا. یہ ایک آدمی جو کہ اس دنیا سے جا چکا ہے,
اس کا ترجمہ ہے. یہ ایک آدمی ہے جو دنیا میں موجود ہے, اس کا بات یہ ترجمہ ہو رہی کر ہے رہا ہوں. کہ اس میں آپ کہہ رہے یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, تو میں آپ کو کیسے کہوں کہ پھر صحیح میں کیسے پہلے کوئی کتاب ہے وہ لے کے آ جاؤ بھائی, یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر جو آیت کی روح بتائی جائے. آپ غلط سمجھ رہے ہو اس بھائی آیت جان, کو. اس سے پہلے کوئی کتاب ہے کیا؟ اس کے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے تورات انجیل نہیں ہے. یہ اس آیت نے نفی کہاں کر دی اس کی؟ اس کے معنی لا سکتے کتاب آپ؟ کتاب ایتونی بھی کتاب یہ من قبل خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب مشرکین سے ہے. قیامت تک یہ کتاب ہے, اس سے نہیں پہلے کوئی کتاب نہیں, یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے. یہ خطاب ہی مشرکین سے ہے. کتاب ایتونی بھی کتاب ہے من قبل, قیامت تک یہ قیامت, یہ ان مشرکین سے کہ کتاب قیامت تک دکھاؤ. یہ جائے گا نہیں جائے گا؟ یہ آیت اللہ کی قیامت یا نوح اہبط بسلام منا, قیامت تک جائے گا. اس کو پڑھیں گے, نماز پڑھیں, نماز پڑھیں گے, صحیح ہوگا, ثواب ملے گا. لیکن وہ حکم نوح کے زمانے تک کی ہے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے پہلے کتاب یا آدم اہبط منا بسلام, یہ جو ہے یہ قیامت تک جائے گا. لوگ آپ جیسے نہیں کہہ رہے اس سے پہلے کتاب آئی ہے, ان کو کہہ رہے ہیں. اب مجھے کوئی ایک چیز تو دکھاؤ نا کہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ آپ اس بنیاد پہ غلط ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جو ترجمہ آپ کی زبان سے نکلے وہ میری زبان سے نکلے, ایسا نہیں ہو سکتا محترم. آپ مجھے کوئی ایک کتاب دے کہ بھائی اس کتاب کی بنیاد پر آپ مجھے غلط ثابت کر دیں. آپ جو تدعون کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ. میں کیسے ثابت کروں یہ؟ تدعون آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ تم مشرکین جس کو پکارتے ہو. مشرکین لکھا ہے وہاں پر, مشرک لفظ ہی قرآن میں, مشرکین قرآن میں نہیں آئے لفظ. کتاب 18 نبی کے ساتھ میں نے دکھائی آپ کو, سب چیز میں نے. اور اللہ کہہ رہا ہے ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اس سے پہلے کوئی کتاب ہے, اس سے پہلے کوئی کتاب ہے. قل ارایتم, اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب ہے تو آؤ لے کے. قیامت کے روز میں نے کتاب دکھا دی, نبی آ گئے, گواہ آ گئے, کتاب ایک ہی چل رہی ہے. اہل کتاب یہ نبی ہوئے پہلے, پھر مومن ہوئے, پھر بعد میں پوری دنیا ہے. بنی اسرائیل تو قرآن میں فضیلت کے لوگ ہیں, سارے انبیاء ان کے اندر ہیں ٹوٹل, انکلوڈنگ محمد رسول اللہ. تمام جہان کے لوگوں پہ فضیلت دی بنی اسرائیل کو. جوز الگ مینشن ہے, ہود الگ مینشن ہے, یہود الگ مینشن ہے قرآن میں. یہود نصارہ الگ ہے, لفظ عربی میں لفظ ہے. بنی اسرائیل کو تو تمام جانو فضیلت دے رکھی ہے. بنی اسرائیل پہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب بھی ہے, بنی اسرائیل پہ حکم بھی ہے, نبوت بھی ہے. بنی اسرائیل میں اللہ عیسیٰ السلام نے, آخری عیسیٰ السلام نے کہا میرے بعد جو آ رہا ہے, کس کو کہہ رہے ہیں وہ؟ بنی اسرائیل کو. اور بنی اسرائیل میں جب آیا فلما آ جاؤں بالبینات تو قالوا ھذا سحر مبین, انہوں نے کہا کھلا جادو ہے. تو بنی اسرائیل چل رہا ہے, سارے انبیاء بھی وہیں آ رہے ہیں, کتاب بھی انہیں دی جا رہی ہے, حکم بھی دی جا رہا ہے, نبوت دی جا رہی ہے. اب آپ نے بنایا بنی اسماعیل جو قرآن میں ہے نہیں. آپ نے ساری جو باتیں بتائی ہیں بھائی, بنائی ہیں, وہ قرآن میں نہیں ہیں. اور میں وہی پڑھ رہا ہوں جو قرآن میں چلا آ رہا ہے ہمیشہ, 14 سال کے, ہمیشہ وہی لکھا ہوا آ رہا ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لا تبدیل کلمات اللہ. اور آپ مختلف کتابیں بناتے جائیں, کہہ کہ یہ چیز ایسے ہے, یہ چیز یوں ہے, یہ چیز یوں, کرے جائیں آپ. کسی کتاب کی بات ہی نہیں کہ میں تو قرآن کی میں اتنی دیر سے قرآن تو پڑھا, اور کیا پڑھا.